الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سیرت نگار جتنے بھی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو 3 ادوار میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے آپ کی سیرت اور حیات مبارکہ کا، وہ آپ کی ولادت مبارک سے لے کے آپ کی بعثت تک، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کا عمر جب 40 سال کی ہوئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی مثالی کردار سے، مثالی اخلاق سے، غریب پروری سے جو ہے ایسی مثال دی عرب میں کہ حالانکہ اس زمانے کا جو معاشرہ تھا، عرب معاشرہ، اس کے اندر بے حیائی، شراب خوری، جوا، یہ سب عام تھا، لیکن آپ نے ایک مثالی کردار پیش کیا، لیکن اسلامی تعلیمات پیش نہیں کی۔ آپ نے جو کردار دیا اس کی وجہ سے تمام اہل عرب نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ بے شک بے شک۔ اس کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے جب 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے جو 3 سال ابتدائی تھے اس میں آپ نے صرف اپنے قریبی حلقے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی، اور 3 سال کے بعد آپ کو علی العنان تبلیغ کا حکم ہوا۔ تو آپ نے عمر مبارک 40 سال سے لے کے 53 سال تک مکہ میں رہ کے تبلیغ کی اور اسلام کی تعلیمات پیش کی، اور اس کے بعد آپ کی مدنی زندگی کا دور جو ہے، آپ کی آخری 10 سال جو ہیں، اس میں آپ نے ایک اسلامی ریاست کی تعمیر کی، عدل و انصاف کے ذریعے اسلام کا فروغ کیا۔ تو آج کل دور حاضر میں لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ جو ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے، اس میں تبلیغ 3 قسم کی ہے۔ ایک عوام الناس کی تبلیغ، جیسا آپ ہم ہیں جن میں، تو ہمارا کام وہی ہے جو سرکار کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات پیش کرنا ہمارا کام نہیں، علماء کا کام۔ لیکن ہم کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک ایسی مثالی زندگی گزاریں کہ جس سے بھی معاملہ کریں تو ایک مثالی معاملہ ہو جو حضور کی سنت کے مطابق ہو، اور اخلاق میں بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی ہو۔ یہ عوام الناس کی تبلیغ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور دوسرا طبقہ علماء کا ہے جو دین سے واقف ہیں، قرآن حدیث سے واقف ہیں۔ ان کا کام اسلامی تعلیمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنا ہے، جو سرکار کی حیات مبارکہ کا دوسرا حصہ ہے، جس میں اعلان نبوت سے لے کے اور آپ کی ہجرت مدینہ تک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ اسلامی تعلیمات پیش کرتے ہیں، اور یہ علماء کا خاص ہے، کیونکہ اگر ہم اور آپ تبلیغ کرنا چاہیں تو ہمیں اگر اتنا علم نہیں ہے تو اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ایک خالصتاً اسلامی حکومت کا ہے کہ جس کی بنیاد عدل و انصاف پہ یا ایک رفاہی ریاست پہ، اور اس کی سب سے بڑی مثال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ خلافت راشدہ جب قائم ہوئی تو اس علاقے میں، اس دور کے اندر جتنے بھی علاقے فتح ہوئے، ایران ہو، روم ہو، شام ہو، مصر ہو، نہ صرف یہ کہ یہ ایک ملٹری وکٹری تھی، بلکہ یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ وہاں کے لوگ ہائر ٹیکسز سے اور جو ہے نا یہ بدعنوانیوں سے، اعلیٰ حکام کی عوام الناس پہ زیادتیوں سے بیزار آ چکے تھے۔ تو عدل و انصاف جب ملا تو ان کے دل خود بخود ہی اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ تو آج ہم مختصر ذکر کرنا چاہیں گے سرکار کی وہ حیات مبارکہ جو آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کے جو ہے آپ کی بعثت تک ہے، اور انشاءاللہ تو ہم نے جس طرح پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے کہ حلیمہ سعدیہ ان کو جو ہے اپنے قبیلے لے کے گئی، اور 2 سال تک ان کو دودھ پلایا، اور وہ برکتیں حاصل ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ غربت کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب رحمت کا خزینہ ان کے قبیلے میں پہنچا تو اس کی برکت سے ان کے مالی حالات بدل گئے۔ ان کے جانور جو تھے، جو بیچارے سارا دن چرنے کے لیے جاتے تھے اور بھوکے گھر آتے تھے، اب رحمت نبی جب آیا ان کے گھر میں تو ان کے معاشی حالات بدل گئے۔ مگر جب 2 سال کا عرصہ ہوا تو انہوں نے دودھ چھڑوا دیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ سرکار کو اپنے پاس رکھتی، تو وہ لے کے آئی حضرت بیوی آمنہ کے پاس، اور اس وقت جو ہے نا مکہ میں ایک وبا آئی ہوئی تھی، وبائی بیماری آئی ہوئی تھی،
تو انہوں نے اسی بہانے سے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ میں نے دودھ تو چھڑوا دیا ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت مکہ میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ درخواست اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو بہت جب اصرار کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، وہاں کے اس وقت جو ہے نا مکہ میں واقعی میں وبا ہے، بیماری کے حالات ہیں. تو اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور انور کو لے کے دوبارہ اپنے قبیلے میں گئی. لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ان کو بہت تشویش بڑھ گئی کہ ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال یا اس سے زیادہ کچھ عمر ہوگی تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے جن کا کام جو ہے بکریاں چرانا ہوتا تھا. ایک دن ان کے جو رضائی بھائی تھے جن کا نام سمرا تھا، وہ بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا کہ غضب ہو گیا، ہمارے جو قریشی بھائی ہیں ان کو 3 لوگ آئے جن کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، انہوں نے جو ہے ایک پتھر پہ لٹا کے ان کا جو ہے شکم چاک کر دیا. تو حضرت حلیمہ گھبرا کے جو ہے پہنچی وہاں پہ جہاں پہ حضور تھے، تو دیکھا کہ حضور گھبرائے ہوئے ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے نہایت ہی شفقت سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ آئے جن کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، انہوں نے مجھے اس پتھر پہ لٹا کے سینہ چاک کر دیا، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کی. اس واقعے کو شق الصدر کہا جاتا ہے، اور اس کو ظاہر بات حلیمہ سعدیہ اس کو سمجھ نہیں سکی. انہوں نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی جن بھوت یا کوئی عاصب ہوگا. تو ان کے جب انہوں نے اپنے شوہر جن کا نام حارث تھا حلیمہ سعدیہ کے، ان کو کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے کچھ معاملہ خراب لگتا ہے، کچھ جن عاصب کا مسئلہ لگتا ہے، تو ایسا کرو کہ ہم حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ان کو اپنے والدہ کے پاس پہنچا دو. تو یہ حضور کو لے کے مکہ پہنچی اور ان کے اپنے شوہر کے ساتھ. تو حضرت بی بی آمنہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ حلیمہ تم تو بہت ہی چاہ سے بڑی ضد کر کے جو ہے ان کو اپنے قبیلے میں لے کے گئی تھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے شک ظاہر کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی معاذ اللہ عاصب ہے. تو اس پہ حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پورے حمل کے دوران ولادت کے جو واقعات بتائے کہ میرا بچہ بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی عظمت والا ہے، تو کوئی جن عاصب اس پہ نہیں آ سکتا. مگر اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے چلی گئی اور بی بی آمنہ نے آپ کی جو ہے پرورش شروع کی. تو یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ حضور کے جو پردادا یعنی حضور کی جو پردادی تھی جن کا نام سلمہ تھا، حضور کے والد کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے پردادا کا نام ہاشم تھا. ان کا اصل نام عمرو تھا لیکن ان کا لقب ہاشم تھا. ہاشم کے معنی ہوتے ہیں روٹیوں کا چورا کرنے والا، یعنی بریڈ کرم کرنے والا. تو ایک دن مکہ میں سخت قحط پڑا تو لوگ کھانے کو محتاج ہو گئے. تو حضور کے پردادا جن کا نام عمرو تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ شام گئے سیریا، اور وہاں سے سوکھی روٹیاں اونٹوں پہ لدوا کے لائے اور اس کا سورید بنا کے، سورید یعنی سوپ یا اسٹیو کہہ لیجیے، وہ بنا کے پورے بھوکے لوگوں کو کھلایا. تو اس وجہ سے اہل مکہ نے ان کا نام عمرو سے ہاشم رکھا، یعنی بریڈ کرم کرنے والا یا روٹیوں کو چورا کرنے والا. تو اسی وجہ سے حضور کی جو خاندان تھا وہ بنو ہاشم کہلاتا تھا ان کے پردادا کی وجہ سے. تو حضور کی جو پردادی تھی جن کا نام سلمہ تھا، ان کا تعلق مدینہ کے قبیلے بنو نجار سے تھا. تو ان کا نام پردادی کا نام سلمہ تھا. تو وہ ان کے جو دادا تھے عبد المطلب اپنے ننیال جایا کرتے تھے. تو یہ ان کا جو خاندان تھا بنو نجار، ان کے دادا کا ننیال. تو ان سے ملانے کے لیے حضور کو وہ کیا ہوا کہ 6 سال کی حضور کی عمر مبارک تھی تو وہ مدینہ گئے تاکہ اپنے ننیال بنو نجار سے ملوا سکے، اور اپنے ننیال نے اپنے دادا کے. تو وہ واپس ہو رہی تھی تو ایک مقام ہے ابوا. تو ابوا میں حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ حضور کے والد عبداللہ، ان کی ایک باندی تھی جن کا نام ام ایمن تھا. تو وہ بھی سفر میں ساتھ تھی. تو وہ حضور صرف 6 سال کے تھے، وہ اونٹ پہ بٹھا کے سفر مکمل کیا انہوں نے اور آ کے اپنے ان کے دادا کے حوالے کر دیا. تو اس لحاظ سے ان کے دادا کی جو ہے نا کفالت شروع ہوئی اور دادا ان کو جو ہے نگرانی کرنے لگے. مگر جب اور 2 سال کے بعد جب حضور کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب ان کی جب دادا کا انتقال ہوا تو ان کے جو بیٹے تھے ابو طالب، تو انہوں نے پھر یہ کفالت ان کی سنبھال لی اور ان کی کفالت کرتے رہے. اور یہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ شفقت. ان کو بہت پسند آتا تھا کہ حضور ابھی کم عمر ہیں لیکن ان کے اخلاق، ان کی راست گوئی، ان کی سچائی، اس نے بالکل
تو اپنے بیٹوں سے زیادہ ابو طالب جو ہے نا اپنے بھتیجے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا کہ یہ پیشی کے حساب سے تاجر تھے. تو ایک دن 12 سال کی عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو ایک تجارتی سفر میں جانے لگے. تو جس طریقے سے ان کے چچا ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے اسی طریقے سے حضور بھی اپنے چچا کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو ان کو برا لگا کہ بھئی یہ جا رہے ہیں اور وہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ لے لیا. اور یہ عرب قریش جو ہے یہ دو قسم کے تجارتی سفر کرتے تھے. ایک جو ہے نا جس کا سورہ قریش میں ذکر ہے کہ ایک سفر یہ یمن کی طرف کرتے تھے اور اپنا مال یمن میں بیچتے تھے اور پھر یمن سے پھر اس کے بعد جو ہے سامان لے کے آتے تھے. اور پھر دوسرا سفر جو ہے مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں یہ گرمیوں میں یہ سفر جو ہے یمن کا کرتے تھے اور سردیوں میں پھر یہ شام کی طرف جاتے تھے. تو یہ جو سفر تھا یہ شام کی طرف تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک ادھر پہنچے. بسرا ایک جگہ ہے شام میں، وہاں پہ پہنچے. تو وہاں پہ ایک راہب تھا، عیسائیوں کی مونسٹری تھی جس کا نام تھا، تو مونسٹری تھی اور اس کا جو راہب تھا اس کا نام بحیرہ تھا. تو اس نے حضور کو جب دیکھا تو فوراً بچا لیا. جو عیسائیوں کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ پوری وہ آتی تھی. اور حضور کے پشت مبارک کو بھی دیکھا جہاں پہ مہر نبوت تھی. تو عیسائیوں کی جو کتابیں ہیں اس میں جو حضور کی نشانیاں دی ہوئی تھیں اس میں یہ کہا تھا کہ ان کی جو آنکھیں ہوں گی نہایت ہی سفید ہوں گی لیکن اس میں سرخ ڈورے ہوں گے. تو انہوں نے آنکھوں کو دیکھا کہ حضور میں آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں اور پشت میں ایک کبوتر کے برابر، کبوتر کے انڈر کے برابر ایک نشان ہوگا جو مہر نبوت کہلاتا. اور پھر اس کے بعد اس نے ایک چیز دیکھی کہ یہ جس مونسٹری میں یا جس خانقاہ میں جو ہے وہ درخت تھا اور جو وہ تھا پتھر تھے یہ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اس نے آ کے بحیرہ نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ میرے بھتیجے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخری زماں ہے، یہ نبی آخری زماں ہے جس کی نشانیاں ان کے پاس بائبل میں موجود ہیں. تو انشاءاللہ یہ آج ہم اس کو مختصر یہاں پہ رکھتے ہیں. تو اس کو انشاءاللہ بیان جاری رہے گا. تو